السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی بھی دبا دیں تاکہ ہر اپلوڈ کی نوٹیفیکیشن اور اطلاع آپ تک پہنچتی رہے۔ ساتھ ہی ساتھ اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں۔ آپ کے سامنے اب حضرت مولانا مفتی محمد قمر صاحب اصول الشاشی کا درس دیں گے، آپ حضرات اس کو بغور سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومثال الشرط الخامس وهو ما لا يكون الفرع منصوصا عليه كما يقال اعتاق الرقبة الكافرة في كفارة اليمين والزهار لا يجوز بالقياس على كفارة القتل۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ بیان آپ کا قیاس کے صحیح ہونے کے شرائط کا چل رہا ہے۔ قیاس کے صحیح ہونے کی 5 شرطیں تھیں، جن میں سے 4 شرطوں کا ذکر ما قبل میں ہو چکا۔ اب یہاں سے 5ویں شرط کا ذکر مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں۔ 5ویں شرط قیاس کے صحیح ہونے کی یہ ہے کہ فرع منصوص علیہ نہ ہو۔ فرع سے مطلب یعنی جس چیز کو ہم قیاس کر رہے ہیں وہی تو کیا کہلائے گی؟ فرع۔ جس چیز کو ہم دوسری چیز پر قیاس کر کے لائیں گے تو وہ شے کیا کہلائے گی؟ فرع کہلائے گی، جس کو ہم قیاس کر رہے ہیں۔ تو اس کو ہم قیاس کہہ لیں یا یہاں سمجھنے کے لیے اس کو ہم کیا کہہ لیں؟ فرع کہہ لیں۔ اس لیے کہ کسی بھی چیز کو کسی دوسری چیز پر قیاس کر کے اس کا حکم ہم اس چیز کو دیتے ہیں۔ تو یہ چیز اس کو قیاس کیا جا رہا ہے، یہ کیا کہلائے گی؟ فرع۔ یہ کیا کہلائے گی؟ فرع کہلائے گی۔ تو فرع کے لیے شرط کیا ہے؟ منصوص علیہ نہ ہو، یعنی کہ اس پر پہلے سے نص وارد نہ ہو چکی ہو۔ اس پر پہلے سے نص وارد نہ ہو چکی ہو، یعنی کہ اس پر پہلے سے ہی دلیل وارد نہ ہو چکی ہو۔ اب اگر ہم ایسی چیز کو قیاس کرنا چاہ رہے ہیں کہ جس پر پہلے سے ہی نص وارد ہو چکی ہے تو اب جناب والا وہ قیاس صحیح نہیں ہوگا۔ کیوں صحیح نہیں ہوگا؟ اس لیے صحیح نہیں ہوگا کہ قیاس کے صحیح ہونے کی شرط یہ تھی کہ فرع منصوص علیہ نہ ہو، اور یہاں پر ہم جس چیز کو قیاس کر رہے ہیں وہ خود کیا منصوص علیہ ہے۔ تو یہ 5ویں شرط کے فوت ہو جانے کی وجہ سے قیاس کیا ہوگا؟ صحیح نہیں ہوگا۔ وہ 5ویں شرط کیا ہے؟ فرع منصوص علیہ نہ ہو۔ اس کی چند مثالیں مصنف علیہ الرحمہ یہاں پر پیش فرماتے ہیں۔ پہلی مثال یہ ہے، اس کو سمجھنے سے پہلے آپ یہ سمجھیے، ایک کفارہ یمین ہوتا ہے، ایک کفارہ زہار ہے اور ایک کفارہ قتل ہے۔ کفارہ یمین میں جہاں پر چند چیزوں کو ذکر کیا گیا ہے، ان چند چیزوں کی ادائیگی کے ذریعے انسان کیا ہو جاتا ہے؟ بری ہو جاتا ہے، اس کا کفارہ کیا ہو جاتا ہے؟ ادا ہو جاتا ہے۔ 7ویں پارے میں جو آیت کریمہ ذکر کی گئی ہے، تو اس کفارے کی ادائیگی کی ایک صورت کیا؟ غلام کو آزاد کرنا۔ اگر قسم کھا کر آپ نے قسم منعقدہ کو توڑ دیا آپ نے، تب ایسی صورت پر آپ پر کفارہ لازم ہوتا ہے۔ تو کفارے کی ادائیگی کی جہاں اور صورتیں ہیں، جیسے کپڑا پہنانا، مسکینوں کھانا کھلانا، روزے رکھنا، وہیں پر ادائیگی کفارے کی ایک صورت کیا ہے؟ کفارہ یمین میں غلام کو آزاد کرنا۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں غلام کے آزاد کرنے کے تعلق سے جو ارشاد فرمایا وہ کیا ہے؟ مطلق ہے۔ کیا ہے وہ؟ فتحریر رقبہ۔ کفارہ یمین میں جو غلام کو آزاد کیا جائے گا وہ غلام، اس میں یہ کوئی قید نہیں لگا ہوئی ہے کہ وہ مومن ہونا چاہیے یا غیر مومن ہونا چاہیے، بلکہ وہ غلام کیا مطلق ہے۔ آپ نے کیسے بھی غلام کو ادا کر دیا، غلام کی ادائیگی پائی گئی، اس کی بنیاد پر کفارہ کیا ہو جائے گا؟ ادا ہو جائے گا۔ ٹھیک، تو یہ کفارہ یمین میں آزاد ہونے والا غلام کیسا ہے بھائی؟ مطلق ہے، یعنی کہ اس میں صفت ایمان کی قید نہیں لگے۔ ہم چاہے مومن غلام کو آزاد کریں، چاہے ہم کافر غلام کو آزاد کریں، ٹھیک، چاہے ہم کتابی غلام کو آزاد کریں، بہرحال کفارہ یمین کیا ہو جائے گا؟ ادا ہو جائے گا۔ اس لیے کہ آیت کریمہ جو آزاد کرنے کے تعلق سے وارد ہے غلام کے، اس میں آیت کریمہ میں غلام کو کسی بھی صفت سے مقید نہیں کیا گیا ہے۔ اچھا، کفارہ زہار میں جب انسان اپنی بیوی کو محرمات میں سے کسی سے مشابہت دے دیتا ہے، اس کی بنیاد پر کفارہ زہار اس پر واجب ہوتا ہے۔
تو اس کفارہ زہار کی جو صورتیں ہیں ان صورتوں میں سے ایک صورت کیا ہے؟ غلام کو آزاد کرنا. تو وہاں پر بھی جو غلام کو آزاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس غلام کی آزادگی کی صورت میں کفارے کی ادائیگی کا جو حکم دیا گیا کفارہ ادا ہو جائے گا. تو وہاں پر بھی جناب والا فتحریر رقبہ کہا گیا ہے کہ غلام کو آزاد کر دو، کفارہ زہار کیا ہو جائے گا؟ ادا ہو جائے گا. تو ان دونوں مقام پر کفارہ یمین ہو چاہے کفارہ زہار ہو، کیسا غلام آزاد ہوگا جناب والا؟ مطلق غلام. اس میں کسی بھی مومن ہونے کی یا غیر مومن ہونے کی کوئی قید نہیں لگی ہوئی ہے. ہم خود سے بھی غلام کو آزاد کر دیں گے، کفارہ یمین بھی ادا ہو جائے گا اور کفارہ زہار بھی ادا ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ آیت کریمہ اس پر وارد ہو چکی ہے. تو اب یہ پتہ چلا ہمیں کفارہ یمین میں جو غلام کو آزاد کیا جائے گا وہ منصوص علیہ ہے، مطلق ہے. وہ کفارہ زہار میں جو غلام آزاد کیا جائے گا وہ بھی منصوص علیہ ہے اور وہ کیا ہے؟ مطلق. ٹھیک. لیکن کفارہ قتل میں جناب والا جو غلام کو آزاد کیا جائے گا وہ غلام مطلق نہیں ہے بلکہ صفت ایمان کے ساتھ کیا؟ مقید ہے. صفت ایمان کے ساتھ مقید ہے. وہاں پر کیا کہا گیا؟ فتحریر رقبۃ مؤمنہ، فتحریر رقبۃ مؤمنہ. لہذا کفارہ قتل میں اگر ہم نے غیر مومن غلام کو آزاد کیا تو بتائیے کفارہ قتل ادا ہوگا؟ نہیں ہوگا. تو کفارہ قتل کی ادائیگی میں ضروری کیا ہوا؟ کون سا غلام آزاد کریں گے آپ؟ مومن غلام کو آزاد کریں گے. اس کے مومن غلام آزاد ہونے پر بھی نص وارد ہے، تبھی تو ہم نے حکم سنایا آپ کو. وہ نص کیا ہے؟ فتحریر رقبۃ مؤمنہ، فتحریر رقبۃ مؤمنہ. تو دیکھیے تینوں ہی کفاروں کے تعلق سے نص وارد ہو چکی ہے. تو تینوں ہی کفارے منصوص علیہ ہوئے یا نہیں ہوئے؟ اب امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کفارہ یمین ہو چاہے کفارہ زہار ہو، جس طریقے سے کفارہ قتل میں مومن غلام کو آزاد کیا جاتا ہے اسی طریقے سے کفارہ یمین اور کفارہ زہار میں بھی مومن غلام کو آزاد کیا جائے گا. کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم کفارہ یمین اور کفارہ زہار کو قیاس کرتے ہیں کہاں پر؟ کفارہ قتل پر. تو جس طریقے سے کفارہ قتل میں مومن غلام کو آزاد کرنے کی بنیاد پر کفارے کی ادائیگی ہوتی ہے، اسی طریقے سے امام شافعی کہتے ہیں کفارہ یمین ہو چاہے کفارہ زہار ہو، ان میں بھی جب ہم مومن غلام کو آزاد کریں گے تب کفارے کی ادائیگی ہوگی. اب آپ کے پاس کیا جواب ہوگا؟ جواب آپ کے پاس یہی ہوگا کہ کفارہ یمین کو آپ نے، کفارہ زہار کو جو آپ نے قیاس کیا ہے کفارہ قتل پر، اس قیاس میں پانچویں شرط فوت ہو رہی ہے، وہ یہ ہے کہ فرا منصوص علیہ نہ ہو. یہاں پر کفارہ یمین یا کفارہ زہار یہ دونوں منصوص علیہ ہیں اور وہ نص کیسی وارد ہوئی ہے؟ مطلق. لہذا اب آپ اس کو کفارہ قتل پر قیاس کرتے ہوئے یہ حکم نہیں لگا سکتے کہ کفارہ یمین میں بھی مومن غلام کو آزاد کیا جائے گا اور کفارہ زہار میں بھی مومن غلام کو آزاد کیا جائے گا. سمجھ گئے؟ تو یہ قیاس کیوں درست نہیں ہوا؟ اس لیے درست نہیں ہوا کہ اس قیاس میں قیاس کے صحیح ہونے کی جو پانچویں شرط ہے فرا منصوص علیہ نہ ہو، وہ شرط یہاں پر فوت ہو رہی ہے. دیکھیے وہ مثال الشرط الخامس، شرط خامس کی مثال، وَهُوَ مَا لَا يَكُونُ الْفَرْعُ مَنْصُوصًا عَلَيْهِ، وہ یہ ہے کہ فرع منصوص علیہ نہ ہو، یعنی جس چیز کو ہم قیاس کر رہے ہیں اس پر پہلے سے نص وارد نہ ہوئی ہو. کما یقال اعتاق الرقبۃ الکافرۃ فی کفارۃ الیمین والزہار، جس طریقے سے کہا جاتا ہے کہ کافر غلام کو آزاد کرنا کفارہ یمین میں، والزہار اور کفارہ زہار میں کافر غلام کو آزاد کرنا. لا يجوز بالقیاس علی کفارۃ القتل، یہ جائز نہیں ہے کفارہ قتل پر قیاس کرتے ہوئے. یہ کس کا قول ہے؟ امام شافعی. امام شافعی نے کفارہ یمین میں غلام آزاد ہونے والے غلام کو، کفارہ زہار میں آزاد ہونے والے غلام کو قیاس کیا کہاں پر؟ کفارہ قتل پر. یعنی کہ یہ حکم ثابت کیا کفارہ قتل سے اخذ کرتے ہوئے کہ جس طریقے سے کفارہ قتل میں مومن غلام ہی آزاد کیا جائے گا اسی طریقے سے کفارہ یمین اور کفارہ زہار میں بھی مومن غلام کو آزاد کیا جائے گا. اب اگر کسی نے کافر غلام کو آزاد کیا تو امام شافعی فرماتے ہیں وہ غلام آزاد کرنا جائز نہیں ہے. ہماری طرف سے جواب کیا ہوگا کہ یہاں پر قیاس کی صحیح ہونے کی پانچویں شرط فرع منصوص علیہ نہ ہو، وہ فوت ہو رہی ہے، اس لیے یہ قیاس درست نہیں ہے. دوسری مثال جناب والا، اس کو سمجھنے سے پہلے گفتگو یوں ملاحظہ کریں
کہ کفارہ ظہار میں جو حکم دیا گیا ہے ہم کو وہ یہ دیا گیا ہے کہ اگر انسان کفارہ ظہار کی ادائیگی کرنا چاہتا ہے بصورت روزہ، یعنی روزے کی صورت میں، تو اب روزے کتنے رکھنا ہے؟ اس میں 60 روزے رکھنا ہے۔ ان 60 روزوں کے درمیان بیوی سے قریب نہیں ہونا ہے، یعنی کہ مجامعات نہیں کرنا ہے شوہر کو۔ اگر شوہر نے روزے رکھنے کے درمیان مثلا 10 روزے رکھ پایا تھا یا 20 روزے رکھ پایا تھا یا 30 روزے رکھ لیے تھے، 30 روزے رکھنے کے بعد اپنی بیوی کے قریب ہو گیا، تو اب شریعت مطہرہ کی جانب سے حکم یہ ہے کہ از سر 9 پھر سے روزے رکھو، پھر سے ریپیٹ کرو۔ اب کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے کفارہ ظہار میں روزے کے ذریعے سے جو ادائیگی کی صورت بتائی ہے، وہ صورت کیا ہے؟ وہ صورت ہے من قبل ان یتماسا، یعنی روزے جو آپ رکھنے کے ذریعے ادائیگی کریں گے کفارے کی، تو اس میں بیوی کو چھونے سے پہلے من قبل ان یتماسا، بیوی کو چھونے سے پہلے تو ہمیں پتہ چلا کہ اگر ہم کفارہ ظہار کی ادائیگی روزے کے ذریعے سے کرنا چاہتے ہیں تو روزے کے درمیان ہم بیوی سے مجامعات نہیں کریں گے، بیوی کے قریب نہیں ہوں گے۔ اگر ہو گئے تو اب ہم پھر اثر 9 کیا کریں گے؟ روزے رکھیں گے۔ اس لیے کہ یہ حکم کیا ہے؟ منصوص علیہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ من قبل ان یتماسا کے ساتھ، بیوی کو چھونے سے پہلے بیوی سے جمع کرنے سے پہلے۔ لیکن اگر انسان کفارہ ظہار کی ادائیگی کرے کھانا کھلا کر مسکینوں کو، تو اب اگر 10 مسکینوں کو کھانا کھلا چکا یا 20 مسکینوں کو کھانا کھلا چکا، وہ 20 مسکینوں کو کھانا کھلانے کے بعد مسکینوں کو کھانا کھلانے کا سلسلہ جاری ہے، لیکن ابھی 20 مسکینوں کو کھلا پایا ہے، اپنی بیوی سے اس نے مجامعات کر لی اسی درمیان، تو اب کیا اب بھی یہی حکم ہے کہ اب پھر اثر 9 کھانا کھلانے کو کرے؟ وہ یعنی 20 لوگوں کو وہ کھانا کھلا چکا، تو جس طریقے سے اگر روزے کے ذریعے سے وہ کفارے کی ادائیگی کرتا تو درمیانے روزے میں بیوی سے مجامعات کرنے کی بنیاد پر پھر سے روزے رکھنا اس پر لازم ہو رہے تھے، تو کیا اسی طریقے سے پھر سے کھانے کھلانا لازم ہوگا اس پر؟ تو آپ کہیں گے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مسکینا۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے قید نہیں لگائی ہے من قبل ان یتماسا کی۔ اس سے ہم کو پتہ چلا کہ کھانا کھلانے کا جو حکم ہے اس پر جو نص وارد ہوئی ہے وہ نص یہی ہے کہ ہم کھانا کھلانے کے درمیان اگر بیوی سے مجامعات کر بیٹھے تو ایسی صورت میں حد سر 9 پھر سے کھانا کھلانا لازم نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اس کفارے کی صورت میں من قبل ان یتماسا کی قید نہیں لگائی ہے۔ تو اب آپ کے ذہن میں یہ بات آ گئی ہوگی کہ اگر ہم روزے کے ذریعے سے کفارہ ظہار کی ادائیگی کریں گے تو جناب والا مجامعات بیوی سے نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ اس میں من قبل ان یتماسا قید لگی ہوئی ہے۔ لیکن اگر کھانا کھلانے کے ذریعے سے اگر ہم اس کفارے کی ادائیگی کریں گے تو بیوی سے اگر درمیان کھانا کھلانے میں ہم نے مجامعات کر لی تو اب اثر 9 کھانا کھلانا لازم نہیں ہوگا۔ لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ روزے پر قیاس کرتے ہوئے کفارہ ظہار میں یہ حکم لگاتے ہیں کہ جس طریقے سے درمیان روزے میں اگر انسان نے اپنی بیوی سے مجامعات کر لی تو اس پر اثر 9 روزہ رکھنا لازم ہوتا ہے، اسی طریقے سے اگر کھانا کھلانے کے درمیان اگر اس نے اپنی بیوی سے مجامعات کر لی تو اب اس پر پھر سے کھانا کھلانا اثر 9 لازم ہوگا۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ وہ قیاس کرتے ہیں اس کھانا کھلانے کو کائے پر؟ روزہ رکھنے پر۔ تو روزہ رکھنے پر وہ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے روزہ رکھنے میں یہ قید لگی ہوئی ہے کہ اگر انسان ادائیگی کرے کفارہ ظہار کی روزہ رکھ کر تو بیوی سے مجامعات سے پہلے کیا کرے؟ وہ روزے پورے کرے۔ اسی طریقے سے کھانا کھلانے سے پہلے کیا کرے؟ کھانا کھلانے کے بعد اب کیا کر سکتا ہے؟ بیوی سے مجامعات کر سکتا ہے، کھانا کھلانے کے درمیان بیوی سے مجامعات نہیں کر سکتا۔ اگر کر لی تو پھر سے کھانا کھلانا اس پر اثر 9 لازم ہوگا۔ لیکن ہماری طرف سے جواب یہ ہوگا کہ یہ جو آپ نے قیاس کیا ہے اس میں 5ویں شرط کیا فوت ہے، وہ یہ ہے کہ فرا منصوص علیہ ہے۔ اس لیے کہ آپ کس کو قیاس کر رہے ہیں؟ کھانا کھلانے کو۔ کس پر قیاس کر رہے ہیں؟ روزے رکھنے پر۔ تو یہاں پر جو آپ جس چیز کو قیاس کر رہا ہے اس پر پہلے ہی سے نص وارد ہے اور وہ نص بغیر من قبل ان یتماسا کی قید کے ہے، اس لیے آپ اس حکم کو قیاس کر کے دوسرے پر
آپ اس دوسرے کا حکم اس کو نہیں دے سکتے. دیکھیے ولو جامع المظاہر فی خلال الطعام، اگر جناب والا مظاہر نے کھانا کھلانے کے درمیان میں اپنی بیوی سے مجامعات کر لی، استانف الطعام، تو اب وہ کھانا کھلانے کو جناب والا اثر نو پھر سے اس پر کھانا کھلانا کیا ہوگا؟ لازم ہوگا. بالقیاس علی الصوم، کائے پر قیاس کرتے ہوئے؟ روزے پر. یہ کس کا کہنا ہے؟ امام شافعی کا. وَيَجُوزُ لِلْمُحْصَرِ أَنْ يَتَحَلَّلَ بِالصَّوْمِ بِالْقِيَاسِ عَلَى الْمُتَمَتِّعِ، اور محصر کے لیے جائز ہے کہ وہ جناب والا اپنا احرام سے باہر آ جائے، یعنی کہ اس کے لیے حلال ہو جائے گا. اس کو سمجھنے سے پہلے آپ یہ سمجھیے کہ محصر اس حاجی کو کہتے ہیں کہ جس کو حج کرنے سے راستے میں ہی روک دیا گیا. حج کرنے سے راستے میں ہی کیا کر دیا گیا ہو؟ روک دیا گیا ہو. تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ محصر. اس کے لیے شریعت نے حکم یہ دیا ہے کہ جو انسان حج کے ارادے سے گھر سے نکلا، احرام بھی باندھ چکا ہے، وہ اب راستے میں اس کو روک دیا گیا حج کرنے سے، تو اب شریعت مطہرہ اس کو حکم یہ سناتی ہے کہ وہ قربانی کا جانور بھیجے. کہاں بھیجے صاحب؟ مکہ شریف میں. تو جب وہ قربانی کا جانور جس کو ہدی کہتے ہیں، ہدی، وہ اپنی جگہ پہنچ جائے، وہاں ذبح ہو جائے، اس کے بعد اب اس کے لیے جائز ہے کہ اپنے بالوں کو کٹوا کر احرام سے باہر آ سکتا ہے. تو احرام سے باہر آنے کو کیا کہا جاتا ہے؟ حلال ہونا. تو اب محصر کب حلال ہوگا جناب والا؟ جب ہدی اپنے مقام پر پہنچ جائے. جب ہدی اپنے مقام پر پہنچ جائے اس وقت یہ محصر کیا ہوگا؟ حلال ہوگا، یعنی کہ احرام سے باہر نکلنا اس کے لیے جائز ہوگا بال کٹوا کر. لیکن جناب والا اگر اس نے ہدی وہاں مقام پر جانے سے پہلے اب یہ نکلنا چاہے تو کیا اس کے لیے احرام سے نکلنا جائز ہوگا؟ تو احرام سے نکلنا جائز نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے. کیا فرمان ہے وہ؟ آیت کریمہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ. اس انسان کے لیے کہ جس کو حج کرنے کے لیے جو جا رہا تھا راستے میں روک دیا گیا، تو اب اس کے لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، تو اپنے سروں کا حلق نہ کراؤ، یعنی کہ اپنے بال نہ منڈواؤ. حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، کب تک؟ جب تک کہ ہدی کیا ہو؟ اپنی جگہ پر پہنچ جائے. لہذا اب احرام سے نکلنا جائز نہیں ہوگا. کب تک؟ جب تک کہ ہدی اپنے مقام تک پہنچ نہ جائے. ٹھیک. یہ محصر کے لیے حکم منصوص علیہ ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ محصر کے لیے حکم یہ منصوص علیہ ہو گیا، اس لیے آیت کریمہ ہم کو مل گئی، دلیل مل گئی. لیکن جو انسان حج کے لیے نکلا اور اس نے حج تمتع کی نیت کی، کائے کی نیت کی؟ حج تمتع کس کو کہتے ہیں؟ کہ انسان نے جو احرام باندھا میقات سے، تو وہ عمرہ اور حج دونوں ہی کی نیت سے باندھ لیا. حج اور عمرہ دونوں کی نیت سے باندھا تو وہ شخص کیا کہلائے گا؟ متمتع کہلائے گا. کیا کہلائے گا وہ؟ اس کا یہ حج کون سا کہلائے گا؟ حج متمتع. اس کے لیے جناب والا یہ ہے کہ اگر متمتع انسان ہدی پر قادر نہ ہو، ہدی کی ادائیگی سے کیا ہو؟ وہ عاجز ہو، تو اللہ رب العزت نے ایسے انسان کے لیے یہ حکم دیا ہے کہ وہ ایام حج میں 3 روزے رکھ لے اور 7 روزے گھر واپس آنے کے بعد. 7 روزے گھر واپس آنے کے بعد. اس لیے کہ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، کہ جو انسان حج کے دنوں میں ہدی کی ادائیگی پر قادر نہ ہو، فَمَن لَّمْ يَجِدْ، جو نہ پائے، تو اب اس کے لیے حکم کیا؟ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ، 3 دن کے روزے رکھے. فی الحج، کہاں؟ ایام حج میں. وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 روزے کب؟ جب تم گھر اپنے واپس آ جاؤ. جب گھر اپنے واپس آ جاؤ. ٹھیک. تو اب متمتع کے لیے کہ جو ہدی کو کی ادائیگی سے کیا عاجز ہے، تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ ادائیگی کا بدل اللہ رب العزت نے روزوں کو بنا دیا ہے کہ ایام حج میں وہ 3 روزے رکھ لے اور باقی 7 روزے وہ گھر آ کر رکھ لے. ٹھیک.
یہ کس کے لیے حکم ہے جناب والا؟ متمتع کے لیے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں جس طریقے سے متمتع جو حدی کی ادائیگی سے عاجز ہے روزے کے ذریعے سے احرام سے باہر آ سکتا ہے، اسی طریقے سے محصر بھی جس کو حج کرنے سے روک دیا گیا وہ بھی روزے رکھ کر کیا آ سکتا ہے؟ احرام سے باہر آ سکتا ہے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے محصر کے مسئلے کو قیاس کیا کہا پر متمتع پر۔ یہ قیاس کرنا ان کا درست نہیں ہے۔ کیوں درست نہیں ہے؟ اس لیے درست نہیں ہے کہ یہاں پر قیاس کی جو 5ویں شرط ہے کہ فرا منصوص علیہ نہ ہو، وہ شرط یہاں پر فوت ہو رہی ہے۔ وَيَجُوزُ لِلْمُحْصَرِ أَن يَتَحَلَّلَ بِالصَّوْمِ بِالْقِيَاسِ عَلَى الْمُتَمَتِّعِ، اور محصر کے لیے جائز ہے کہ وہ احرام سے باہر آ جائے، یعنی کہ حلال ہو جائے بالصوم، روزے کے ذریعے، بالقیاس علی المتمتع، قائے پر قیاس کرتے ہوئے، حج متمتع پر قیاس کرتے ہوئے۔ والمتمتع اذا لم يصم في ایام التشریق يصوم بعدها بالقیاس علی قضاء رمضان۔ یہاں سے ایک اور مسئلہ بیان فرماتے ہیں، وہ مسئلہ یہ ہے کہ متمتع کے لیے آپ نے ابھی حکم جانا کہ جو انسان حج متمتع کا ارادہ رکھتا ہے اور وہ ہدی دینے سے کیا ہے؟ عاجز ہے، تو ایسے انسان کے لیے حکم کیا ہے کہ 3 روزے ایام حج میں رکھے اور 7 روزے وہ گھر آ کر۔ تو 3 روزے کہاں رکھنا ہے اسے؟ ایام حج میں رکھنا ہے۔ 3 روزے ایام حج میں رکھنا ہے جناب والا۔ اب ایسا نہیں ہے کہ وہ 3 روزے صاحب وہ بھی گھر آ کر کے رکھ لے، اس لیے کہ نص نے یا دلیل نے حکم کو مقید کر دیا ہے کہ 3 روزے آپ کو ایام حج میں رکھنا ہے۔ کائے میں رکھنا ہے 3 روزے؟ ایام حج میں، یعنی کہ ایام تشریق سے پہلے اب باقی 7 روزے آپ کو اجازت دی ہے کہ وہ گھر پہ آ کر کے آپ اس کی ادائیگی کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ کسی انسان کے رمضان کے روزے کیا ہوگا؟ قضا ہوگا۔ رمضان کے روزے رمضان کے مہینے میں نہیں رکھ پایا وہ کسی وجہ سے، تو اب رمضان کے روزوں کی وہ ادا کب کرے گا؟ کبھی بھی کر سکتا ہے، جب بھی اس کا موڈ ہو تب وہ رمضان کے روزے کی ادائیگی کر سکتا ہے رمضان گزر جانے کے بعد۔ تو اب دیکھیے قضاء رمضان کے لیے اجازت ہے یا نہیں ہے؟ کبھی بھی انسان رکھ لے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ قضاء رمضان پر قیاس کرتے ہوئے یہ حکم لگاتے ہیں کہ متمتع کے لیے بھی جائز ہے کہ وہ 3 روزے ایام حج والے گھر پر آ کر کے رکھ سکتا ہے، گھر پر آ کر کے رکھ سکتا ہے۔ کیوں رکھ سکتا ہے؟ اس لیے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں جس طریقے سے رمضان کے روزے یہ موقت ہے، نہیں ہے وقت کے ساتھ کیا ہے؟ متعین ہے۔ رمضان کے روزے کب آپ پر فرض ہوں گے؟ رمضان کے مہینے میں ہی، غیر رمضان کے مہینے میں فرض ہوں گے۔ اگر آپ سے رمضان کے مہینے کے روزے قضا ہو گئے، چھوٹ گئے، تو اب آپ کے لیے شریعت حکم دے رہی نہیں دے رہی ہے کہ آپ غیر ایام رمضان میں آپ اس کو ادا کر سکتے ہیں۔ تو دیکھیے یہ رمضان کے روزے کہتے ہیں متعین، اسی طریقے سے حج متمتع میں جو 3 روزے ہیں وہ بھی تو وقت کے ساتھ موقت ہے، وہ بھی وقت کے ساتھ کیا ہوگا؟ متعین ہوگا۔ لہذا یہ بھی 3 روزے کیا ہوگا؟ متعین۔ تو متعین ہونے میں حج متمتع والے روزے یہ مشابہ ہوگا یا نہیں ہوگا رمضان کے روزے کے؟ تو جس طریقے سے قضاء رمضان انسان کبھی بھی ادا کر سکتا ہے، قضاء رمضان کے روزے انسان کبھی بھی ادا کر سکتا ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی پر قیاس کرتے ہوئے کہتے ہیں اسی طریقے سے متمتع جو ایام حج میں 3 روزے رکھنے کا حکم دیا گیا، ان 3 روزوں کو بھی کبھی بھی ادا کر سکتا ہے، ان 3 روزوں کو بھی کبھی بھی ادا کر سکتا ہے۔ لیکن ہمارا کہنا کیا ہے صاحب؟ ہمارا کہنا یہ ہے کہ یہاں پر قیاس کی جو 5ویں شرط ہے صحیح ہونے کی کہ فرا منصوص علیہ نہ ہو، وہ شرط یہاں فوت ہو رہی ہے۔ اس لیے جناب والا متمتع ایام حج ہی میں روزہ رکھے گا، اگر ایام حج میں روزہ نہ رکھ سکا تو اب وہ احرام سے باہر نہیں آئے گا، احرام سے باہر نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ متمتع کے روزے رکھنے کے تعلق سے جو حکم ہے وہ منصوص علیہ ہے، وہ کیا ہے؟ منصوص علیہ ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، ایام فی الحج۔ اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قیاس درست نہیں ہے۔
فرماتے ہیں والمتمتع اذا لم يصم فی ایام التشریق، متمتع نے جب ایام تشریق میں روزے نہیں رکھے، یصوم بعدها بالقیاس علی قضاء رمضان، تو اب وہ ان روزوں کو ایام تشریق کے بعد رکھ سکتا ہے، قیاس کرتے ہوئے کہا پر قضاء رمضان پر، یعنی جس طریقے سے رمضان گزر جانے کے بعد انسان روزہ بعد میں رکھ سکتا ہے، اسی طریقے سے امام شافعی کہتے ہیں کہ متمتع نے ایام تشریق میں اگر روزے نہیں رکھے تو ان روزوں کی ادائیگی بعد میں کر سکتا ہے، لیکن یہ قیاس امام شافعی کا کیا ہے، درست نہیں ہے، قیاس کے صحیح ہونے کی 5ویں شرط فوت ہونے کی وجہ سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔